اب میں مائک اس شعر کے ساتھ اس شعر کی طرف کرنے لگا ہوں جو شعر میں نے 2017 میں بابا جی کے سامنے پڑھا تھا، اور میں نے لکھا تو بابا جی کے لیے تھا، اور بابا جی نے مجھے فرمایا اور کمرے ہو گئے تسی کتے وہاں سے بھی گنارے ہوتے رہے مانگو وہاں سے لکھو۔ اس شعر کے بعد میں شعر کی طرف مائک کرنے لگا ہوں، اور درد کے ساتھ آپ نے اس شعر کا استقبال کرنا ہے۔ حضور واسطے جی مرد کلندر کی بات میں جو تاثیر ہوتی ہے، علامہ حافظ خادم حسین رضوی، مرد کلندر کی بات میں جو تاثیر ہوتی ہے حقیقت میں وہ حق کی تقدیر ہوتی ہے۔ مرد کلندر کی بات میں جو تاثیر ہوتی ہے حقیقت میں وہ حق کی تقدیر ہوتی ہے۔ ہم لگاتے ہیں، ہم لگاتے ہیں، ہم لگاتے ہیں، ہم لگاتے ہیں لبیک کا نعرہ، ہم لگاتے ہیں لبیک کا نعرہ، اور ظالموں تمہیں کی بھیڑ ہوتی ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملعونین اینما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باب خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بیا ہو سہرگاہی نومید نہ ہو اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی نعرہ اللہ دے جیتے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بیا ہو سہرگاہی نومید نہ ہو اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی اے طاہر الہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی
دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، اور جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ جب تک حضور کی محبت، حضور کا عشق، حضور کا پیار مسلمان کے سینے میں نہ ہو تو پھر غیروں کا غلام رہتا ہے وہ۔ کوئی ایم پی اے کا غلام، کوئی ایم این اے کا غلام، کوئی دنیا دار ظالموں کا غلام، کوئی کمینوں کا غلام، کوئی عمران کا، کوئی زرداری کا، کوئی نون کا۔ غلامی تب تک ہے جب تک عشق مصطفیٰ رہیں۔ جب حضور کی محبت آ جائے سینے میں، پھر علامہ اقبال کہتا ہے جب بابا سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ اقبال کہتا ہے کہ جب حضور کی محبت آ جائے نا، پھر بندہ ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا بھی سیکھ جاتا ہے، پھر ظالم و جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا بھی سیکھ جاتا ہے، پھر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا سیکھ جاتا ہے۔ لیکن سیکھتا تب ہے جب تو محبت مصطفیٰ ہو سینے میں۔ حضور کی محبت جب تک نہیں، پھر بندے نے، علامہ اقبال کہتے ہیں نا، ہر ظالم تو جہاں میں بندہ معقوم تھا، میں نے سمجھی تھی کیوں خاک میری سوزناک، تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے میری زمین کا پردہ ناموس شاد، الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر، اے خدائے کائنات، اے اسرافیل، اے جان پاک۔ اقبال کہتا ہے کہ جب بندہ غیروں کی غلامی کرتے کرتے مرتا ہے نا، حاکموں کا محکوم بن کر مر جاتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے تو قبر بھی اس کو روتی ہے، کہتی ہے ظالم جہاں میں بندہ محکوم تھا، کہتا ہے ظالم تو جہاں میں حاکم کا غلام بنا رہا، اللہ نے تجھے بھیجا تھا اپنے حبیب کی غلامی کے لیے، تو غیروں کی غلامی میں لگا رہا۔ اقبال کہتا ہے پھر قبر اس کو کہتی ہے اچھا تیرے آنے کی وجہ سے میری زمین کو آگ لگی ہوئی ہے، تو جب سے آیا ہے تجھے رب نے بھیجا تھا حبیب کی غلامی کے لیے، تو نے غیروں کی غلامی کی، اب تیری وجہ سے میری زمین کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے میری زمین کا پردہ ناموس شاد۔ اقبال کہتا ہے قبر اس کو کہتی ہے تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر پہلے بھی اندھیرے تھے، تیرے آنے کی وجہ سے اور اندھیرے آ گئے ہیں، اور تیری وجہ سے خود میری زمین کی عزت بھی خراب ہو گئی ہے، الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر۔ اقبال کہتا ہے کہ پھر قبر روتی ہے رب کے آگے، یا اللہ میری اس محکوم کی میت سے، غیروں کی غلام کی میت سے میری توبہ، میری 100 بار توبہ، یا اللہ اے خدائے کائنات، اے اسرافیل، اے جان پاک۔ اقبال کہتا ہے پھر قبر کہتی ہے یا اللہ اس محکوم کی جو میت ہے نا، یا اللہ حضرت اسرافیل کو کہے وہ سور پھونکے قیامت پر پاؤ، اس بندے کو میری زمین سے نکال، دینا ہے تو کوئی محمد عربی کا غلام دے، دینا ہے تو کوئی غازی المدین جیسا دے، دینا ہے تو کوئی غازی عبداللہ شیشان جیسا دے، دینا ہے تو غازی عامر عبد الرحمن چیمہ جیسا دے، دینا ہے تو غازی ملک ممتاز حسین قادری جیسا دے۔ ایسے بندے کو اگر میری زمین میں دینا ہے تو پھر حضرت اسرافیل کو کہے وہ سور پھونکے قیامت پر پاؤ، ایسے بندے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس بندے کو تو زمین قبول نہیں کرتی جو غیروں کی غلامی کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اللہ اور اس کے رسول کے دروازے کو چھوڑ کر غیروں کی غلامی کر کے غیروں کے نعرے لگا کر ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ اگر اکیلی نمازیں اور روزے حج زکاتوں سے جان چھوٹتی ہوتی پھر امام حسین سے بڑی دربار کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی دربار کے سجادہ نشین امام حسین ہیں، گنبد خضرا کے۔ جب دین پر وقت ہے تو امام حسین گھر بیٹھ کر نذرانے نہیں لے رہے تھے، اور دنیا کی خوبصورت مسجد بھی امام حسین کے پاس تھی، مسجد نبوی۔ دین پر وقت آیا تو مسجد نبی میں بھی نمازیں نہیں پڑھی، دین پر وقت آیا تو میدان کربلا میں بچوں سمیت پہنچ گئے۔ پھر حضرت سلطان بہو نے فرمایا نا، عاشق سوئی حقیقی جیڑا، قتل معشوق دے مننے ہو، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دے وے راز نہ بھننے ہو۔ فرمایا امام حسین سے بڑا عاشق کون ہے؟ جنہوں نے اپنا سر دے دیا لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج حسینی آپ بھی ہیں، میں بھی کہلواؤں اپنے حسینی کو، اپنے آپ کو حسینی کہلواؤں، لیکن کردار کس کا حسینیوں والا ہے یہ بھی کوئی بتائے نا۔ کیا امام حسین نے سر نیزے پر لنگروں کے لیے چڑھوایا تھا، سبیلوں کے لیے چڑھوایا تھا نیزے پر، حلووں کے لیے، بریانیوں کے لیے؟ امام حسین نے تو سر نیزے پر اس لیے چڑھوایا تھا کہ دین پر کبھی وقت ہے تو حضور کی امت میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے سر نیزے پہ چڑھوا دے، لیکن غدار کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے۔ ہم تو من سب نبی جن، من سب نبی جن، من سب نبی جن، انشاءاللہ ہم تو اس سے بھی آگے دکھائے ہیں، جب چاند سورج بھی نہیں ہوگا اس وقت بھی رضوی ہوگا۔ رضوی تیرے جان نثار، رضوی تیرے جان نثار، رضوی تیرے جان نثار،
مسجدیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں؟ کیا ہندوستان میں مدرسے بھی ہیں؟ علماء، پیر، سید؟ کیا ہندوستان کے مسلمان قرآن بھی پڑھتے ہیں؟ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کے وہاں اپنے گھر بھی ہیں؟ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس گاڑیاں بھی ہیں؟ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس موٹر سائیکل بھی ہیں؟ کیا ہندوستان کے مسلمان حج کرنے بھی جاتے ہیں، عمرے میں بھی جاتے ہیں؟ دنیا کے باہر میں ملکوں میں گھومنے پھرنے کی بھی ان کو اجازت ہے؟ جب روٹی کپڑا مکان درباریں علماء پیر سید مکان یہ موٹر سائیکلیں یہ گاڑیاں ہر چیز ہندوستان میں مل رہی تھی، ہم پاکستان کیا کرنے آئے تھے؟ ہم یہاں مسجدوں کے لیے آئے تھے، مسجدیں تو وہاں پر بھی تھی۔ اگر درباریوں کے لیے آئے تھے تو سید خواجہ موجود چشتی میری کی دربار وہاں تھی۔ اگر ہم آئے تھے یہاں موٹر سائیکلوں کے لیے گاڑیوں کے لیے، یہاں تو مہران گاڑی 15 لاکھ کی ہے، وہاں 3 لاکھ کی مل رہی ہے۔ اگر ہم یہاں پر آئے تھے زمینوں کے لیے، یہاں پر تو کاشتکاری تباہ ہو گئی، یوریا کھاد 2600 3000 کی، وہاں 400 کی مل رہی ہے۔ یہاں ڈی اے پی کسان کو 10,000 کی مل رہی ہے، وہاں 2000 کی مل رہی ہے۔ یہاں گھی 420 روپے کلو ہے عام گھی، اور وہاں پر 100 روپے کلو ہے۔ اس لیے بنایا تھا پاکستان ہم نے، بدماشوں کے لیے۔ مولوی صاحب دین میں تو سیاست ہے نہیں، آپ یہ کون سے سیاسی باتیں شروع کر دیتے ہیں؟ دین میں کہاں لکھا ہوا ہے سیاست؟ میں نے کہا جناب اگر آپ مرد کے بچے ہیں، مرد کے بچے، تو یہیں کھڑے ہو کر ہمیں حدیث سنائیں، کس حدیث میں نبی نے فرمایا کہ دین میں سیاست نہیں ہے؟ ہم سننا چاہتے ہیں، اگر ہے تو ایسی مان لا، جیسی کہ کوئی منکر ہے مان لا، جیسی مننا نہیں چھوا ہے تو کوئی لائے ہمیں، لیکن ہم کہتے ہیں دین میں سیاست ہے تو ہمارا پاس ہے دکھانا حدیث ایسا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی تھے، نبیوں کے وارث، نبیوں کے وارث، زندہ باد زندہ باد نعرہ لگا، نبیوں کے وارث علماء، جڑا نبیاں کام کیتا ہے علماء نہیں کرنا۔ یہ نمرستہ کھولنا جیسی قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر چاہے تو کرے ایک نئی شریعت ایجاد۔ اقبال کہتا ہے تو اپنے قرآن کو تعویلیں بنا بنا کر اپنی نئی نئی شریعت ایجاد کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں۔ تو سوچ سکتا ہے کہ بندہ قرآن پڑھے اور گمراہ ہو جائے؟ رب نے کہا بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت بھی پا جائیں گے، گمراہ وہ ہوں گے جو اپنی طرف سے تعویلیں کرتے ہوں گے، جو اپنی مرضی کے مطابق دین بیان کرتے ہوں گے، جو اپنی طبیعت راضی کرنے کے لیے دین بیان کرتے ہوں گے، جو اللہ رسول۔ یہ مسجدیں پاکستان کے اندر 80% تو آپ مسجدیں سمجھ لیں، 70-80% مسجدیں ہم نے اللہ رسول کی نہیں بنائی ہوئی، ہم نے اپنے کسی بھی چودھری نے بنائی ہوئی ہے، کسی نمبردار نے، کسی سید صاحب نے، کسی مولوی صاحب نے، کسی پیر صاحب نے۔ یہاں پر یہ بات کرنے کی اجازت نہیں، یہاں پر فلاں کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں، یہ بھی اللہ رسول کا تو گھر نہ ہوا۔ اگر اللہ رسول کا ہوتا تو ہر بات حق بات کرنے کی اجازت ہوتی، چاہے نمبردار کے خلاف بھی بات ہوتی، نمبردار کہتا مولوی تو حق بات کر، اگر میں غلط ہوں تو مجھے بھی کہہ، بات اللہ رسول کی کر، کوئی مسئلہ آیا تو میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں۔ دلوں کی ہم سمجھتے ہیں اللہ رسول کی مسجدیں ہیں، دین میں دی سیاست۔ اچھا ایک بات ہے، ویسے سوال ہے، جو کہتے ہیں کہ دین میں سیاست نہیں ہے، میں پوری تقریر کے اندر نہ عمران خان کی حکومت کے خلاف بات کروں، نہ زرداری کی حکومت کے خلاف بات کروں، نہ میں نون لیگ کی حکومت کے خلاف بات کروں، نہ کاف لیگ کی حکومت کے خلاف بات کروں، نہ MQM کی حکومت، کسی بھی حکومت کے خلاف حکومتی بندے کے خلاف بات نہ کروں، کوئی بندہ بھی مجھے سیاسی کہے گا؟ کوئی کہے گا مجھے سیاسی؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، کہے گا مولوی نے کوئی حکومت کی گل ہی نہیں کی تھی، حکومتوں کی باتیں کرنا سیاست کسی کو کہتے ہیں؟ حکومت کے خلاف بات کرنے کو، حکومتوں کی باتیں کرنے کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کسی کو کہتے ہیں نا جناب۔ میں اگر نہ کروں پوری تقریر میں، نہ عمران نہ زرداری نہ نواز، کسی کے خلاف بھی کوئی بھی بندہ مجھے نہیں کہے گا، کہے گا مولوی صاحب ایسا تقریر کر بھی آپ نے باتیں کہے تھے سارے پیچھے گلا ہونے کیا مولوی ایسی گلے سیاسی کرتا سی جینے کی جو آگے سیاست یہ تو ٹھیک ہے لوگ اس لیے بات کرتے ہیں نا کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن میں فرعون کا ذکر ہے، نمرود کا، فرعون کی حکومت کا، نمرود کی حکومت کا۔ قرآن بھی پڑھنا چھوڑ دو، حکومتوں کے خلاف تو بات قرآن کرتا ہے۔ اگر حکومتوں کے خلاف بات کرنا سیاست ہے تو پہلے تو قرآن ہی تو پڑھو، فرعون کا ذکر پہلے تو پھر نمرود کا ذکر کرو نا۔ نمرود کا کیوں ذکر آپ کیتا ہے؟ نمرود کے خلاف بات کی ہے، قرآن نے 2 حکومتیں بیان کی ہیں، ایک اچھی ایک بری، نمرود کی حکومت بری، ابراہیم کی حکومت اچھی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ گندی سیاست ہے، میں نے کہا ہاں یہ نمرود والی ہے ہماری، ابراہیم علیہ السلام۔ مولوی صاحب یہ گندی
گندی سیاست میں نے کہا جی یہ فرعون والی ہے ہماری موسیٰ علیہ السلام تک. یہ گندی سیاست میں نے کہا جی ابو جہل والی ہے ہماری آگا و مولا والی سیاست. مولوی صاحب یہ گندی سیاست میں نے کہا ہاں یہ بلے اور شیر اور تیر اور کاف اور گیدڑ والی ہے ہماری خادم حسین رضوی والی سیاست. ہمارا معیار ہے ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ہمارا یہی معیار ہے جو بھی حضور سے پیار کرتے ہیں مجھ سے پیار کرتے ہیں وہ جیسا بھی ہو بغیر داڑھی والا ہو بغیر ٹوپی والا ہو پینٹ والا ہو وفادار ان کا ہو. دنیا دا ظالم نہیں چاپلوسا نہ ہو. چاپلوسا دا کام ہی نہیں ہوتا کانے ہونے ایک کانے دا کام ہی نہیں ہوتا. حضور کا غلام ہو جیسا بھی ہو ہم اس کی جوتی اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں جوتی چومنے کے لیے بھی تیار ہیں اس پگڑی کے اوپر رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن کوئی سمجھتا ہے میں کان ٹوٹا میں بدماش ہوں میرے پر پیسہ ہے میں یہاں کر دیں گا میں مولویاں رینج کر دیں گا تو پہلے کیڑا کچھ کر لیا والا ان کی بریاء فی السماوات والارض ساڈا رب ہے. ہاں طاقتوں کے مالک تم نہیں طاقتوں کا مالک ہمارا رب ہے. کسی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا ہوگا وہی جو ہمارا رب چاہے گا. اور انشاءاللہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اسلام آئے گا. حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام آئے گا. نظام مصطفیٰ پوری دنیا میں آئے گا. یہ پورے رل کے افغانوں نہیں روک سکے دین روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے مولوی بات کو اکانومی کا کیا پتا معیشت کیا ہوتی ہے مولویوں کو کیا پتا. مولوی دیکھو ترقی کرنا ہی نہیں چاہتے. مولوی آج بھی مسجد میں کھڑے ہیں. دیکھو امریکہ چاند پہ پہنچ گیا میں نے کہا پتر وہ آج پہنچ گیا ہے ساڑھے آنکھوں مولا 1400 سال پہلے چاند تھلے لا لے ہسی اشارے سے چاند کو چیر دیا چھپے ہوئے پھول کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اسر کیا یہ تاب و تباہ تمہارے لیے. یہ مولوی صاحب آپ کو ٹیکنالوجی کا کیا پتا دیکھیں سائنس کا کیا پتا آپ کو اکانومی کا کیا پتا. دیکھیں کیا میں آگے پورے 22 سال موقع دیتے ہیں افغانیوں نے پورے 22 سال امریکہ کو موقع دیا لے آؤ ساری ٹیکنالوجی ادھر. 22 سال میں زور لایا ساری ٹیکنالوجی افغانستان لے آئے زور لایا انہوں نے ساری پڑھ کے کچھ دن لا دی ہے بھیا. انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. فرمایا ساری دنیا کا مالک ہمارا رب ہے. سپر پاور امریکہ نہیں سپر پاور ہمارا رب ہے. اور انشاءاللہ رسول اللہ کا دن آپ نے پریشان نہیں ہونا لبیک والوں میں کسی کی باتوں میں نہ آیا کریں دائیں بائیں ادھر ادھر نہ دیکھا کریں. ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ایجنسیوں نے ہمیں گولیوں سے روکنے کی کوشش کی روک لیا چالوں سے ہاتھکڑیوں سے پرچوں سے 150 بچے بڑے بڑے بدماش پہ 150 بچے تھے لاہور وزیر آباد تک ہوئے اگلا کر دیں بدماشی کہتے مولوی صاحب تانوں ووٹ دیتا تھے پرچے. یہ بڑا سوال ہے مولوی صاحب ان کا سارے بندے سانو آگے مولوی صاحب یار کل یا لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پرچیاں تو کون بچائے گا. میں کہ 150 پرچہ ہو آیا 30-35 پرچے ہو رہے ہیں یہ سارے پرچیاں نشانوں کیڑا ایمان چھوڑنا ہے نواز شریف چھوڑنا ہے زرداری آیا ویم پی آیا ایم این اے آیا جنہوں واسطے کرنا ہے مال کا چھڑوایا نہیں جنہوں واسطے فورس شیڈول لگے مال کا ہٹوایا نہیں پابندیاں لگے مال کا ہٹوایا نہیں. مال کا آگے تسی کھلو واسے حیثیت سے بھی تانوں عزت دیں گے قبر وچ بھی عزت دے اگے وفا کرو قیامت والے دن بھی اتنے وفا کرو وفا تے کرو. تسی نواز شریف تے بچے دی ضمانت پھر بھی کرا لے اگے نہیں بچا سکتا زرداری قبر وچ نہیں بچا سکتا عمران ہو دے کوثر تے کام نہیں آ سکتا. وفا نہ کرو جے تے بھی کام آن گے اگے بھی کام آن گے تے اگے بھی کام آن گے. اسی جن نال بھی پیار کرتے ہیں جن نال بھی پیار کرتے ہیں حضور دی وجہ تو بے شک. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھے اپنے ابا جی کی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا ابا جی میرے نال پیار کرتے ہو. فرمایا ہاں پتر بڑا پیار کرتا تھا میرے نال. فرمایا کیوں کرتے ہو میں تھوڑا پتر ہوں. فرمایا نہیں پتر ہونے کی وجہ تو پیار نہیں کرتا. فرمایا پھر کیوں کرتے ہو سیدہ دی وجہ تو کرتے ہو میں سیدہ دا پتر ہوں. فرمایا نہیں سیدہ دی وجہ تو ہی تیرے نال پیار نہیں کرتا. فرمایا ابا جی میں پیار کیوں کرتے ہو. فرمایا حسن تو حضور دا نواسا ہے تاں تیرے نال پیار اے مولا علی سن دس کے کہ بھی حسن نسی تینوں بھی منایا تو حضور دی وجہ تو تسی کی سمجھتے ہو یار یار گھر میں نے مان لئی ساڈا بھی معیار ہے اسی بھی اونوں مننے جڑا حضور دا وفادار ہوے جڑے حضور دی عزت دے پہرے دار ہوے اے بیٹھے ساڈے نال بھی اگے موڑا کنٹینر آنا سی تے موڑا لا کے کنٹینر
بابا جی پھر ایویں نہیں سی بابا جی جڑے تے بڑے تو بڑا کوئی ہوے نا تے گل حضور دے بارے جو کر دے بابا جی نوں کدی منہ ہی نہیں لایا سی کہ دنیا دار ہوے تے گل حضور دی عزت کر لے بابا جی نوں چک کے لے جاندے سن ہاں ایک معیار یہی ہے کہ محمد سے وفاتوں میں ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں حضور نال وفا کرو گے تے بچت ہے اس کے علاوہ بچت کوئی نہیں ہاں آج آ جاؤ حضور اکرم مومنانہ مشورہ دینا ہے آخرکار تو تسی پھر تبدیلی دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لینا تسی پھر نواز نوں لیا کے کوشش کرنا چاہتے ہو پھر دیکھ لینا گل ضرور یاد رکھنا آخرکار تو آنا محمد عربی دے دروازے دے بیٹھنا ہے آج تک مشورہ دے رہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج حضور منو حضور ساری زندگی توڑے تے میرے پیچھے روندے رہے میرے آقا و مولا دی جب روح قبض ہونے لگی نا حضرت اسرائیل نے آ گیا یا رسول اللہ حضور نے پوچھا حضرت اسرائیل کیوں حضور نے کہا اسرائیل کیا میرے امتیاں دی روح کر دے انہوں نے درد دے گا تکلیف دے گا آج کی یا رسول اللہ جی تواڈے امتیاں نوں تکلیف دے گا حضور نے فرمایا اسرائیل قیامت تک جتنے بھی میرے امتی ہیں نا سارے نے تکلیفاں اکٹھیاں کر کے نہیں دے میری امت کی تکلیف نہ دے حضور اے بھی اپنے اوتے لے گئے تو تسی اسی کی کیتا حضور واسطے دعوے کلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اسی بھی میں آج تک بابا جی دے منہ چوں بھی نہیں سنیا پیچھے جتنے بھی ساڑے بڑے گزرے صحابہ آج تک کسی صحابی دا قول بھی نہیں پڑھیا نہ صحابی دے بارے سنیا کہ کسی صحابی نے آج تک کیا کیا ہوئے یار اسی بڑے عاشق رسول ہیں صحابہ سب کو دے کے بھی کہنے سن حضور اسی تہاڈا حق نہیں ادا کر سکتے آج اسی جڑا دو نمازاں پڑھ لوے پانچ نمازاں پڑھ لوے تسبیح نہیں کر کے قریب کے جاندا تے گل کہندا تو کون ہے میں بڑا عاشق رسول ہوں حضور دی عزت کی پہلا دیتا ہے سارے شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اگر حضور دی عزت کی گل دینے سے نہیں نا ایتھے تے تسی کاروبار کر بند کر دے وقفہ برائے نماز ہوندا دکان بند ہو گئی کیا کس کے لیے وقفہ برائے نماز کے لیے دکان اچھی گل ہے پڑھنی چاہیے نماز فرض ہے نہیں پڑھدا جڑا ایتھے پاکستان تسی مسلماناں دا ملک بنایا ایتھے پاکستان دے قانون ہے نماز فرض نہیں ہے فرض ہوندی تے ہر چوکے پولیس والا کھڑا ہوندا گھروں کڑ کر کے نماز پڑھاندے فرض ہوندی ایتھے تے اے نہیں یہ تے گلاں ساڑے آندے مولوی صاحب تسی نہیں چاہندے میں کہ یار تو دس ساڑی تحریک دے وچ بہت سارا ہے نہیں دنیا دار بابا جی فرما گئے اسی مولویاں نوں نہیں تے لینا چاہندے اسی محمد عربی دا دین تخت تے لے آنا چاہندے ساڈا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے ساڈا مقصد صرف یہی ہے کہ حضور دا نظام آ جائے لیکن ظالماں نوں اسی نہیں آ دینا ہاں ہر وڈیرے تے ظالم دے تیرے اوتے گل ضرور ہو رہی ہے مولوی آ گیا نا پتر تیرا ڈیرا شہر رہنا نہیں یہ گل ضرور ہو رہی ہے اے بھاویں کوئی مننے نہ مننے انشاءاللہ وقت دور نہیں تسی بھی سنے میں بھی سنے اپنے بڑے جنوں سارے بڑے فرماندے سن کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی بندے دی محنت نو ضائع نہیں کرتا تسی بھی لبیک والے پریشان کبھی بھی نہیں ہونا شمسیاں نے سانو گولیاں نہ روک سکے شہراں نال ہتھکڑیاں نال پرچیاں نال اور شڈول نال نظر بندیاں نال گولیاں چلا کے کئی شان انہوں نے کہتے بھی طاقت نال اسی نہیں ہرا سکتے ایویں نہیں ہرا سکتے انہوں نے نویں سازش شروع کر دی اندر وڑ کے سب واپس لڑاون دی کوشش ایسی انہاں دی گلاں وچ نہیں آنا انشاءاللہ اے اس میدان وچ بھی ناکام ہوئے واللہ خیر الماکرین اس میدان وچ بھی رب ایسی خفیہ تدبیر فرمائے گا تے دیکھتے رہ جائیں گے انشاءاللہ بس تسی ایک دوسرے دے دستے بازو بن کے کام کرنا ہے انشاءاللہ اپنے وڈیاں دے نال جانشین امیر المجاہدین حافظ صاحب بن خادم حسین رضوی دے دستے بازو بننا ہے انہاں دے نال کھڑو کے اسی دن رات کام کرنا ہے تحریک دا پیغام گھر گھر تک اسی پہنچانا ہے انشاءاللہ ہر جگہ اسی تحریک دا پیغام پہنچانا ہے ہر جگہ اپنے گھروں دے باہر لبیک یا رسول اللہ بھی لکھو فلیکس بھی لاؤ جھنڈے بھی تاجدار ختم نبوت دے نعرے لاؤ اٹھے بابا جی فرماندے سن کوئی جراثیم آئے گا بھی صحیح نا وہ پتہ ہے دروازہ کھٹکھٹایا تے لبیک کی سپرے ہونی ہے تے میں مر جانا وہ ہی نہ سے آئے گا اس وجہ سے لبیک کا نعرہ تے لگنا ہی لگنا ہے کیوں جو پھر لایا مجدد نے ہے نا دیکھو بڑے بڑے نعرے آنے بڑے بڑے نعرے لوگ کر دیں من سب نبیان بابے نے کھڑیا شمولیت رب نے دیتی ہے نہیں دیتی پوری دنیا ہے مشرق مغرب ہر پاسے من سب نبیان کا نعرہ لگ گیا اس وجہ تو تسی بھی سوچو اٹھو بہت ہو گیا 70 سال تسی غلامی کر لئی بلے نو بھی لکھ لیا شیر نو بھی دیکھ لیا تیر نو بھی دیکھ لیا ہن تسی محمد عربی دا دین تک جڑا کو تسی سوچ رہے ہو نا جو سوچ رہے ہو حضور تواڈیاں سوچاں نہیں جاندا حضور ساری نیت نہیں جاندا
حضور نو ساڈے اذان دا بھی پتہ ہے تے تواڈے اذان دا بھی پتہ ہے حضور سب دی نیت تو واقف ہے ساڈا مقصد سے کئی ہے نظام باقی جڑا بیٹھ کے ہسدا ہے وہ ہسدا رہے کوئی نہیں کوئی تو لوگ کے ہسدا ہے سامنے تو ضرورت نہیں لوگ کے ہسدے پہ قیامت والے دن تے اسی سامنے ہیں ہاں پتر آج بڑے لوگ کے ویکھ دسی اسی لوگ کے نہیں ویکھ دے 10 ہن جہنم دا سیکا لگن لگے چا ساری علی نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے ہاں بہت ہو گیا 70 سال غلامی ہن انشاءاللہ کشمیر بھی جانا ہے آپ اپنے قائد کی قیادت دے قائد فرمائے اسی بیت المقدس سے جمعہ بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ اسی مسجد قرطبہ بھی بنوانی ہے پھر انشاءاللہ اسی بابری مسجد بھی پھر تعمیر کرانی ہے انشاءاللہ اسی پوری دنیا اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے 2.5 سال گزر گئے عمر دے تے ویسے تو عمر دعا ہے کہ کاٹی ہوئے حضور دی جتنی عمر سی نا اس نالو کاٹی ہوئے وعدے کے نہ ہو اگر کوئی قسمت ہے جو اور لکھے نا کوئی 30 32 33 سال تو تسی بھی ایتھے ہو تے اسی بھی ایتھے ہاں ویکھو سی اسی نال کردے کی 3 سال ہیں 18 انچ رجسٹر ہوئے 18 تو 19 1 سال 19 تو 20 2 سال 20 تو 21 تو 22 2 مہینے ہوئے دوسرا مہینہ 3 سال 2 مہینے پوری دنیا دا کفر کے لگیا نہیں لگیا ایتھے بھی سارے سیاسی پریشان ہیں مولویوں نو رلاؤ مولوی سارے نکے نکے کارکنوں کو فیصلے لے کے چلے جان یار ساڈے نال آ جا یار ساڈے نال آ جا یار سر ایندا نہیں ہونا بابا جی فرما گئے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی پھر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کی طرف اس وجہ تو اپنے اندر غیرت پیدا کرو تحریک لبیک یا رسول اللہ دا کم کرو اے ساشن دا شکار نہیں ہونا حضور دے دین دا کم کرنا ہے اسی ہر ظالم دا ہاتھ روکنا ہے اسی انشاءاللہ ہر مظلوم دا اسی ساتھ دینا ہے نظام مصطفیٰ پاکستان نے لے آنا ہے تے بخشے چورم نو بھی اسی نپنا ہے انشاءاللہ تے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں ہن آج کل فاتحہ پڑھن بھی آ رہے ہیں ہن ایم پی آج کل فاتحہ پڑھن آ رہے ہیں ہن فاتحہ پڑھن انہوں نے کہا یار آج دعا اسی تیرے کیوں کرانی ہے سبحان اللہ تے سانو اج والا کہ درود شریف بھی سنا کل شریف بھی سنا تے الحمد شریف بھی سنا تے نال دعا بھی مانگ اگلے دن ساڈے ایک ایم پی صاحب ہیں تحریک دے اور جگہ تے اکٹھے ہوئے تے سارے ایم پی بھی اوتھے اکٹھے جنازہ ہو رہا ہے تے اوتھے مولوی کو جڑا تگڑا سی مولوی صاحب نے کہا کہ گل کی انہوں نے کہا لوگو جنازہ آج بڑے بڑے دے لوگ بڑے بڑے بندے دا نمبردار دا تے تسی سارے ایم پی نو ویکھ روائے ہوئے نے اسی اج مصلا خالی چھڑ دیاں کوئی تہاڈا ایم پی جنازہ پڑھا سکدا ہے تے آوے کوئی تہاڈا ایم پی بڑھا سکتا ہے تے آوے نہیں تے ساڈے ایم پی تے کھڑا ہے ساڈے لبیک والے ایم پی تے کھڑے ہو تے پڑھن دے تے اس وجہ تو نتیجہ تو اسی نہیں مولوی صاحب گل نہیں جا یار باقی گلاں تھوڑی ٹھیک ہیں لیکن پھر بھی یار یہ سیاست جڑا ہے نا شریفاں دا کام نہیں تسی شریف لوگ ہو یہ سیاست بدماشاں دا کام ہے چوراں دا کام ہے ڈکیٹاں دا کام ہے یار یہ مولوی تو چنگا نہیں لگدا شکر ہے میں کہ یا اللہ کسے پاسے دے قوم حق بول دی ہے سانو شریف بھی مندی ہے انہوں نے بدماش بھی مندی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے سانو یہ شریف بھی مند ہے انہوں نے چور بھی مند ہے پھر چوروں نے ووٹ دے کے کہنا یا اللہ کو منانا حضرت عمر سماں کیوں نہیں آگا یہ تو نہیں نہ ہو سکتا تانو اسی 1400 سال پہلے دی گل نہیں 14 دن پہلے دی گل سکتے ہیں یہ 14-15 دن پہلے افغانستان دی فوج دا سربراہ جنرل مبین چیف آف آرمی سٹاف افغانستان دا گڈی ہوتے جا رہے تھے رستے جو نے دیکھا ایک اماں سبزیاں بیچ رہی تھی انہیں گڈی روکے ہوتے اماں کی معافی نہیں منگی انہیں کہا پہلے امریکی سن اور تیرے پتر آ گئے اماں اندر تو روڈ ہوتے سبزی بیچن نہیں آنا گھر بیٹھ کے نمازاں پڑھ قرآن کی تلاوت کر اے پیسے جیبی جو کٹ کے انہوں دیتے پیسے لے جا سبزیاں پکا ہمسایاں نو کھوا بچیاں نو کھوا رشتہ داراں نو کھوا ساڈے واسطے دعا من ایندا دوبارہ تو روڈ دے نہیں آنا ہر مہینے تیرے خرچہ گھر سے خود پہنچانا خاندان ختم نبوت اے اسلام ہے سانو لوگ کہنے اسلام من کا دیتا دسو یار کسی دے خاندان دے لوگاں نو کنٹینر بند کر کے دانے دی طرف دنیا گیا ہوئے انہاں دے خانداناں تے بم سٹے گئے ہون انہاں نو سیر کٹ کے فٹ بال کھیڈیاں گئیاں ہوئے انہاں دی دھیاں نال زنا ہوئے انہاں دے دھیاں نو مارا گیا ہوئے پھر انہوں موقع ملے آج بدلا رہا ہے اور چھٹے گا اے دا بڑا جگرہ صرف اسلام والے رکھ دیں اے حضور دے غلام ہے وہ جگرہ رکھ دیں افغانستان دے ہوتے انہوں نے ظلم و ستم کیتا کنٹینر بند کر کے انہوں نے تلو اگلا کے دانے جتنا بھون دیتا انہوں نے سیر کٹ کے فٹبالاں کھیڑیاں ہوتے کارپیٹ بمباری کی تھی انہوں نے ہر ظلم کیتا امریکہ نے انہوں نے ہوتے جو کر سکتے سن کیتا رب نے جب انہوں نے فتح دی تھی انہوں نے کی کیا ہے
انہیں کہا جاؤ بھائی آج ایسی رب دا شکر ادا کرتے ہیں تانوں ساریاں معاف کر دے اے اسلام من دستے دے سانو آگے تسی نہ دسیا کرو بھی مرے سانو بابا ساڈا دین جمنا بلا دس کے گیا اور ہم سارے بابا سرسرے کی شاعر ہو کہندے سچ بولیے کوڑ سکھایا نہیں ساڈے قائد ساڈے مرشد امیر المجاہدین سانو سچ بولنا سکھایا جھوٹ نہیں سچ بولیے کوڑ سکھایا نہیں کوئی قوم دا وقت ونجایا نہیں شیل تے گولیاں کھادن ظفر دھرنے وچ پر قدم لبیک ہٹایا نہیں جے تک دنیا ساری راسی جے تک دنیا ساری راسی ذرا بساری کاری راسی جب تک جسم میں جان ظفر رضوی مشن جاری راسی انشاءاللہ اے سارے ساڑی گل نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہ جا کے نا انہوں چمیا حجر اسود نو چم کے گیا حجر اسود اے مت سمجھی کہ تینوں اس وجہ تو چم رہے ہیں کہ دنیا تینوں چم دی ہے اے مت سمجھی کہ جنت دا پتھر نے تاں کر کے چم رہے ہیں پر میں حجر اسود بھی مت سمجھی کہ تو کعبے دے نال لگا ہوئے ہیں تے تاں کر کے تینوں چم رہے ہیں پر میں حجر اسود بالکل یہ جی گل نہیں تینوں میں چم اس وجہ تو رہی ہوں کہ میرے آقا نے ایک باری تینوں چمیا سی بس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا حدیبیہ دے موقع تے بیعت رضوان جدو تے مکے گئے حضور نے بھیجا مکے والے نے کیا بھی حضور تے صحابہ نو تے اجازت نہیں عمرے دی عثمان تواڈے نال ساڈے پرانی رشتہ داری ہے تعلق داری ہے تانوں اسی اجازت دینے ہیں کعبے دا طواف بھی کر لو زمزم دا پانی بھی پی لو حضرت اسود چم بھی لو حضرت عثمان غنی نے کی فرمایا آپ نے فرمایا میں حضور تو بغیر کعبے نو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تسی کی ذمہ داری حضور تو بغیر انہاں دیکھنا انہاں دنیا داراں اے بچے نو کھڑا کرنا ہے بچے کھڑا یار انہوں اچھا پڑھ کے سنے میں پڑھوا رہے ہیں اچھا پڑھ کے سنے خاتم النبیین خاتم النبیین پڑھیا بچے نے پڑھیا کہ پڑھیا نہیں پڑھیا پہلی باری پڑھیا عمران خان جو 5 باری صدر نے پڑھایا کتنی باری 5 باری صدر نے پڑھایا اس کھوتے نے پڑھنا نہیں انہوں کھوتا کہنا بھی ویسے تو ہی نہیں اللہ معاف فرماوے میں کیوں جو کھوتے نے بھی حضور میں نے بہت پڑھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من تب نبی حق من تب نبی حق یہ جنت یہ جنت یہ جنت پانچ باری انہیں پڑھایا انہیں پڑھ سکیا نواز شریف کہنا مرزائی میرے بہن بھائی ہیں زرداری نے اپنی دھی قادیان نو لی دیتی ہے سارے ختم دے پوتے قطار ہوتے کٹھے ہو گئے تو سی کی سمجھ جب پاکستان نے برکت آن گیا وعدہ کیتا سی ساڑے نال 50 لاکھ گھر دیں گے مسلمانوں نو لیکن 400 گھر اسلام آباد دے مرزائیوں نو دیتے سی وعدہ کیتا اس کے مہنگائی ختم کروں گا لیکن ایڈے ظالم دے دین دشمنن 14 ارب روپیہ لا کے سکھاں میں گردوارہ بنایا ہے انہوں نے نمبر روڈ بنا کے دیتا ہے اسی موٹر وے دے چڑھے سکھر تم اسلام آباد اترے تو 36-3700 ٹیکس بن گیا موٹر وے دے ٹورن دا صرف ساڑھے کے سڑک دے ٹورن دے بھی پیسے تو سکھاں نو مفت گردوارے بنا کے دے رہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی دی دربار دے نال ایک کنال جگہ دیتی ہے منظر واسطے مسجدوں دے پہلے ٹی وی دے پیسے آنے نہیں آتے ٹی وی دے ٹیکس ہونے مسجدوں دے پہلے ٹی وی دے پیسے لیکن عمران نے کہا سین ماما دا بل ادا معاف ہوئے گا 50% کنجر خانے دے بل معاف تے اللہ رسول دے گھر دے ٹی وی دے بھی پیسے یار اقبال نے ہمیں نہیں کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نہیں صبح و شام پیدا کر خدا گر فطرت شناخت دے تجھے سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر 2 ایکڑ جگہ اسلام آباد مندر واسطے دیتی ہے انہوں نے ہوم مسجد صاحب کا بات دے اندر 1 ایکڑ جگہ 11 کروڑ کی مندر واسطے دیتا ہے تے مسجد ڈھائی آنے بہاولپور مسجد ہے مانیڑ چوک تو جاؤ اجے کانو چوک تک بہاولپور وچ ہے تے اوتے رستے مسجد آنی مسجد الشمس اور روڈ دے درمیان آ رہی سی انہوں نے ڈبل روڈ بنایا مسجد ڈھا کے 10-15 فٹ مسجد پیچھے کر دیتی کہ روڈ بنایا لودھروں تو خانے وار روڈ بنایا 100 کلومیٹر کئی مسجد روڈ دے اندر سمساریاں ڈھا دیتی ہیں کہ تے مندر ایسی مسجد روڈ بنایا منظر نہیں ڈھائے اب تسی اوتے راولپنڈی جاؤ راولپنڈی مریڈی چوک گیا کوئی مریڈ چوک کے درمیان پٹڑی پئی ہے ایک ریلوے دی وہ تو ریل گڈی لمدی نہیں صرف انگریز دور دی یاد واسطے پئی ہے نہ تے پیو دی ہے
انہوں نے اپنے پیو جے انہوں نے وڈیاں نوں مندے نا امریکہ نوں تے انہاں دی انہوں نے یاداں رکھیاں ہوئیاں ہیں لیکن اللہ رسول دی یاد جڑی بھی ہے تو دارے رب رسول دا اٹھائی جا لوگ پھر گلاں کرنے مولوی آندے اے مولوی سن تے جڑے کھڑے سن تہاڈا ایمان بچیا رہیا ہے اے بابا خادم جی جڑا کھڑے رہیا تسی ختم نبوت تے غداری نہیں ہوئی او ختم نبوت تے بابے نے جا کے پہرا دتا تہاڈا ایمان بچایا گلاں پھر بابا اے دنیا ہے ویسے اسی کی کہیے اے کہنے محسن کش قوم ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نال کی ہویا ساری زندگی بابے نے منیا سارے بڑے بھی کہہ رہے سن کہنے یہ قوم مرن تو بعد ہی مندی ہے اور تو پہلے انہوں قدر نہیں پھر 40ویں دے بھی آن گے اس سے دے بھی آن گے پھر کہیں گے بڑا کیا کمال بندہ سی اور تو پہلے کہیں گے نہیں مولوی نورانی صاحب ہی ہے نا نورانی صاحب علیہ کی تھا سارے مخالف سن جدو آپ تر گئے او جی نورانی صاحب جی سنیا نے ایک بڑا جی ہیرا کھو دیتا جدو سی اس ویلے یاد نہیں سی ہیرا ہے کی اس ویلے تو کوئی قدر کرو اللہ تعالیٰ نے بابا جی امیر المجاہدین تو بات سانو نہ پتہ دیتا جانشین امیر المجاہدین جن نے 1% بھی لچک نہیں بکھائی ایڈی بڑی گل دنیا کا کوئی سیاسی تے مذہبی رہنما گل نہیں کر سکتا کہ گل سارے قائد کیتی ہے کیڑی گل کیتی ہے اس دے اوتے سارے قائد نے فرمایا تسی ساڈے اوتے اعتماد کیتا ہے کمی تے نہیں رہ گئی گل کر سکتا ہے کوئی ایم پی اے کرے تو چھتر کون لگے تے اوتے چھتر کون گے اے کوئی گل بھی نہیں کر سکتا قیامت تک وہ کرے گا جڑا حضور دا غلام ہوئے گا کہ ظالم تے جابر سارے ہوتے اکٹھے ہو گئے انہوں نے سمجھا انج ہوئے گا ہن انج نہیں ہوئے گا ہن انشاءاللہ رسول اللہ دا دین پوری دنیا تخت پہ بیٹھے گا پوری دنیا کے اسلام آئے گا تاجدار ختم نبوت سبا نبی چن پاس کرو بس آخری گل جنہاں لوگوں نے پریشانی میں من سبا نبی ہیں تو وہ سارے قائم بھائی نے فرما دیتا نا سارے صاحبدار جانشین میں مجاہد حافظ انس حسین رضوی انہوں نے فرمایا اپنا جا کے ڈی این اے ٹیسٹ کراوے جس نو حالی بھی پریشانی ہوئے واسے باقی کرا لوے قرآن جرا باقی ملعونین اینما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل اللہ قرآن نے فرمایا میرے حبیب جتنے بھی ملعون گستاخ ملے نپ کے وٹ دے یہی ہے کہ ملعونین اینما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتیلا یا اللہ گستاخاں دے سر لانا تیرے محبوب دی باری ہے پہلے بھی ایسی ہے کہنا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل اے گستاخاں دے سر لانا کو رب کی سنت پہلے بھی اے آگے دینا ہے یا ایھا نبی حرد المؤمنین علی القتال اپنی جتے دل راضی ہوئے او دین انہاں نوں سمجھ آندا ہے جتے اپنی طبیعت راضی نہیں دیکھے جی وہ جی دیکھیں جی گستاخی کا لفظ منہ سے نکالنا نہیں چاہیے وہ تو گستاخ نے کہہ دیا ہن اسی کی میں کہ جڑے سارے بزرگوں کی کتابیں لکھے ہیں گستاخاں دے گستاخاں لفظ وہ پھر کڈو دین بابا جی فرماتے سن نہیں میں پڑھیا تو دین پڑھو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا قیامت تک حضور کا ہر فرمان چمکتا رہے گا حضور نے خود فرمایا لیل و کا نہار یا حضور نے فرمایا میرے دین کا دن بھی دن ہے اور میری دین کی رات بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہے علامہ اقبال کہنا نشب ہم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم از ہما آفتاب گویم نازی کالیاں گلاں کردے ہاں اسی چمک دو محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی اسی چمک دو کردے ہاں تے قیامت تک جیڑا تواڈے جو بھی کوئی چمکنا چاہندا ہے ساڈے جو بھی جیڑا کوئی چمکنا چاہندا ہے دروازہ ایک ہی ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے بس حضور دے دین دی طرف واپس آو اے جنہاں دے ہاتھ ہیں سلامت میں پہلے تے تانوں کوئی آکھیا نہ ہی میں تقریر سبحان اللہ کو فرما دی ساڈی گل کر دی گل ہن تسی جنہاں دے ہیں ختم فالج او سوال کر رکھن اللہ انہاں نوں صحت والی زندگی عطا فرماوے جنہاں دے ہاتھ ہیں سلامت فالج دے ڈر کے نہیں چاہنے آپ اللہ رسول دے ڈر کے مار چاہنے نعرہ ہے لانا ہے مسجد پوری ہلے پتہ لگے محمد عربی دے شیر بیٹھے نعرہ تکبیر نعرہ لو پتہ لگے اے تے جڑا بابا جی علامہ اقبال کہنے نا ناز ساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق پہ باقانہ گفتم اقبال کہندے اوئے تو بڑے نبی دا منن والا ہے تے گلاں بھی جدوں کھدیاں کردے ویٹ بڑا ہو کے بے باغ ہو کے چوڑا ہو کے سینہ چوڑا کر کے گل کیتی کر میں کر کے گل نہ کیتی کر اے نعرہ ڈیلے جے نہ لو پتہ لگے محمد عربی شیر بیٹھے میں کر کے گل ہونی بھی نہیں چاہیے پتہ لگے محمد عربی دے غلام بیٹھے نعرہ لاؤ مسجد تے ہلے قیامت والے دن اللہ پوری دنیا تباہ کر دے گا مسجد علی جگہ اللہ سے چک لے گا
یہ جا کے گواہی دے گی یا اللہ انہیں نعرہ لایا سی میں نے بھی چس آئی نعرہ ہونا چاہیے ہاں زوردار ڈھلا نعرہ لے تے میں بیٹھا بیٹھا دے کٹ پھینکتا نعرہ ڈھلا تے دینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ واسعہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیشن من سب نبیشن من سب نبیشن لبیک لبیک لبیک